بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا کیس، حکومت نے دوبارہ نظرثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ نظرثانی درخواست میں 18 اگست کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ قانون اور جیل رولز کے خلاف ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے متفرق نظرثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند قرار، وفاقی وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کی واپس جیل منتقلی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر جاری بیان میں عطا تارڑ نے کہا کہ قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا، جبکہ عثمہ خان علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کروایا گیا، جس میں الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے، تفصیلات آ جائیں گی۔ حلفاً کہتا ہوں ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ عظمیٰ خان کی ملاقات ہو چکی، آنکھ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو چکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں وہ دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف کی بیماری کا مذاق امریکہ تک اڑایا۔ میں جیل میں تھا تو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو مانگی، واقعی آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ ویڈیو آج تک میرے پاس موجود ہے۔ معلوم نہیں کون سی قوتیں ہیں جو صورتحال کو نارمل نہیں ہونے دینا چاہتی۔ رات کو پہلے بتایا گیا کہ شفا اسپتال لایا جا رہا ہے، پھر کسی اور اسپتال لے گئے اور واپس بھجوا دیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ خدارہ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف مت دھکیلیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 25 مرتبہ ہائی کورٹ، 15 بار سپریم کورٹ میں گئے، مگر اس کے باوجود انصاف نہیں مل رہا۔ اس جمہوریت کو بچانا ہے تو غور کریں، ہم جمہوریت اس ریاست کے وفادار ہیں۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے گفتگو، کہا ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ یہ بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ مزید کہا بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گوگل وفد کے اعزاز میں استقبالیہ، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر بھی اتفاق۔ پاکستانی طلبہ کی 1 سال تک گوگل اے آئی پلس اور جیمنائی سمیت جدید اے آئی ٹولز تک مفت رسائی ہوگی۔ عوامی فلاح کے لیے فیصلے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اچھے کاموں کی گواہی عوام دیتے ہیں۔ دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کر دیا۔ کہا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی تکمیل میرا خواب تھا۔ یہ جدید اسپتال ہے، ملک بھر سے امراض قلب کے مریض علاج کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا دورہ جی ایچ کیو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی احاطہ۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا آسان نہیں، کوئی نہیں جانتا اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایرانی قیادت کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہتے ہیں ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے وقت ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔ امریکہ کا ایران پر تاریخ کے سخت ترین معاشی اقدامات کا اعلان، امریکی وزیر خزانہ نے ایران کی معاشی ناکہ بندی کا اندیا دے دیا۔ عالمی برادری سے ایران سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران پر انتہائی سخت پابندیاں عائد کر کے اس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایران کا دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط بنانے کا اعلان، ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران نے دشمنوں کے
حملوں کو دفاعی طاقت میں بدل دیا، ایرانی ہتھیاروں اور دفاعی نظاموں نے اہم منصوبے ناکام بنائے، تہران کا دھمکیوں کے باوجود دفاعی عزم برقرار رکھنے کا اعلان، کہا ایران ہر خطرے کو نئی طاقت اور ترقی میں بدلے گا، دباؤ اور حملوں سے ایران کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوئی۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھال لی۔ امریکہ نے طیارہ بردار بحری بیڑے کو مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کی جگہ لی ہے۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہیم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث سپلائی متاثر، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برینٹ کروڈ کے سودے 4 سینٹ اضافے کے بعد $93.82 فی بیرل پر پہنچ گئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $2.33 اضافے کے بعد $88.16 فی بیرل ہو گئی۔ دونوں اہم عالمی بینچ مارکس کی قیمتیں 24 جولائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور لیوی کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے۔ لاہور اور کراچی میں دھرنے جاری، کارکنان مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، کہتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو تحریک آگے بڑھائیں گے، ہمارا لانگ مارچ 3 دن میں ختم نہیں ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات، پیاز اور چکن سمیت 23 اشیاء کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.49% مزید اضافہ ریکارڈ۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 9.66% ہو گئی۔ پیاز 14.17%، چکن کی قیمت میں 3.35% کا اضافہ ہوا۔ دال، چنا، لہسن اور چائے سمیت کئی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 10 اشیاء سستی اور 18 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ حکومت سندھ کا پبلک سروس ویکلز کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم اور کریک ڈاؤن کا فیصلہ، پروونشل اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور تمام DRTEs کو سخت چیکنگ کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ متعدد پبلک سروس گاڑیاں درست فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چل رہی ہیں، ایسی گاڑیوں کو تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی کے 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف۔ ضلع وسطی، شرقی، کماڑی، ملیر، جنوبی اور غربی کے ماحولیاتی نمونوں میں وائرس پایا گیا۔ جولائی میں ضلع کشمور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ نیشنل EOC کے مطابق بنو اور پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کا سراغ ملا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل 5ویں روز بھی موسلادھار بارش، سب سے زیادہ گولڑا میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ، ووکرا میں 31 اور H8 میں 14 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نالا لائی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ بلند۔ MD واسا کا کہنا ہے کہ نالا نئی سمیت نشیبی علاقوں میں عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ موجود ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش، نظام زندگی متاثر۔ گجرات، کھاریاں، جہلم، ناروال، وزیرآباد، ڈسکا اور دیگر علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی سڑکیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ برساتی نالوں میں طغیانی سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری، سوابی میں بارش کا پانی گھروں اور اسکولوں میں داخل، رابطہ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ایبٹ آباد میں رات گئے بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا، گلیات میں بارش کے بعد موسم مزید حسین ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں BNP رہنما مرزا فخر الاسلام نے صدارتی مارکہ مار لیا۔ بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب آج شام عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار اولی احمد کو شکست ہو گئی۔ 78 سالہ مرزا فخر الاسلام پارلیمانی ووٹنگ میں کامیاب قرار پائے۔ سابق صدر محمد شہاب الدین کے استعفے کے بعد انتخاب ہوا۔ امریکی ریاست الاسکا میں چارٹر طیارہ گر کر تباہ، حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 8 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق الاسکا کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ اینکریج سے کیپ نیوہنم جانے والا طیارہ کیپ نیوہنم ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ چارٹر طیارے میں 2 پائلٹ 6 مسافر سوار تھے۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ اسکردو میں 7027 میٹر بلند چوٹی اسپینٹر کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی خاتون کو پیما جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آسمہ مشتاق کا انتقال ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے ہوا۔ گائیڈس نے بچانے کی کوشش کی، تاہم آسمہ مشتاق جاں بحق نہ ہو سکی۔